السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آپ احباب تسلسل سے علماء کرام کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کی خواہش نہ ہو کہ میں تاجدار ختم نبوت ختم المرسلین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر گفتگو کر نہیں سکتا تو گفتگو سنوں گا ضرور، اور آپ کا تذکرہ ضرور سنوں گا۔ اور یہی وہ محبت ہے جو آپ کو رات کے اس پہر میں جگائے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، علماء کرام اپنے اپنے انداز میں سیرت طیبہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں۔ مجھے ختم نبوت کے حوالے سے موضوع دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ کچھ گزارشات کر لیں، تو جتنی میرے اندر ایبیلیٹیز ہیں میں آپ کے سامنے کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جب تخلیق فرمائی ہے تو انہیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا۔ خالق ارض و سما نے اگر انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس رب کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اور رسول کو بھیجا، وہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائیں اور راستے بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں، اور وہ لوگ جو اپنی گمراہی، ضلالت اور اپنے کفر اور شرک کی بدولت جہنم کے راستے پہ گامزن ہیں، آپ انبیاء جا کر انہیں مشعل راہ بنائیں اور انہیں ہدایت کا رستہ دکھائیں، اور وہ لوگ جو جہنم کے راہی بن چکے ہیں انہیں جنت کا راستہ دکھائیں اور جنت کا حقدار بنائیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن تھا، اور یہ وہ مشن ہے جو خالق کائنات نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا اور یہ میسج اور پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں روئے زمین پر بسایا ہے، کائنات کی چیزوں کا وارث بنایا ہے، اب تم نے میری پہچان کرنی ہے اور اس پہچان کا حق یوں ادا کرنا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا رستہ جو ہے اس سے بچنا ہے، اور طاغوت کا رستہ ہر وہ رستہ طاغوتی اور شیطانی رستہ کہلاتا ہے جو رستہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے آپ کو ہٹاتا ہے، جو رستہ آپ کو قبر کی عبادت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ طاغوت کا راستہ ہے، جو راستہ آپ کو خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت اور در سے ہٹا کر غیر اللہ کے در پہ جھکاتا ہے وہ بھی طاغوت کا راستہ ہے، اور ہر وہ رستہ جو خدائے واحد کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے تمہیں مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کرتا ہے وہ بھی طاغوت کا رستہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ مشن تھا کہ تم نے جا کہ اس بھٹکی ہوئی قوم کو، ان گمراہ لوگوں کو رب تعالیٰ کی پہچان کرانی ہے، رب تعالیٰ کی عبادت پہ لگانا ہے اور طاغوت کے رستے سے بچانا ہے، اور جس رستے کو پہچان کروانے میں اور اس کا حق ادا کرنے میں انبیاء علیہم السلام نے کمال حق کے ساتھ اس کو پورا فرمایا ہے۔ اور اس سلسلے میں مالک کائنات نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آدم کے بعد اللہ رب العالمین نے تسلسل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور یہ انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ ختم ہوا ہے، اور یہ ایسی بعثت ہے، سلسلہ نبوت ایسا سلسلہ نبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے کہ اگرچہ میں تمہیں بھی نبوت اور رسالت دے کے بھیج رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے تمہاری نبوت کے دوران، تمہاری رسالت کے دوران، تمہاری پیغمبری کے دوران اگر کوئی نیا نبی آتا ہے اور آ کے الہامی پیغام کا اعلان کرتا ہے تو تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین 81 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ اس بنا پہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی، حکمت و دانائی دی، تمہیں رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا۔ یاد رکھیے تمہاری رسالت اور نبوت کے دوران اور اس زندگی کے دوران اگر اللہ کا نبی کوئی آتا ہے، کوئی رسالت کا اعلان کرتا ہے، کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، یاد رکھنا تم انبیاء کی ڈیوٹی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی غلبے میں مدد بھی کرنی ہے، اور دین اسلام کی نصرت اور تائید کے لیے اور اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ سارے انبیاء سے رب کائنات نے وعدہ لیا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا اقررنا، اللہ رب العالمین ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ میرا مالک کہتا ہے فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اس بات پہ گواہ رہنا کہ اگر ان انبیاء کی نبوت میں کوئی نبی آتا ہے میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم نے اس بات پہ گواہی کی مہر ثبت کی ہے۔
اور یہ میرے بھائیوں یہ سلسلہ نبوت یہ چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اس سلسلہ کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا. اور کیسا نبی بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے حوالے سے خود بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانۃ من ولد اسماعیل. اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کی نبوت کا انتخاب کیا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ میرے تک پہنچا تو یہ سلسلہ کس طرح اللہ رب العالمین نے بنایا؟ فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانہ. اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے سب سے پہلے بنی کنانہ کا انتخاب کیا ہے. واصطفى قریشا من بنی کنانہ. اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا اور قبیلہ قریش میں سے واصطفى بنی ہاشم من قریش. قبیلہ قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم. اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبوت کے لیے، آخری نبی ہونے کے لیے، آخری رسول ہونے کے لیے اگر کسی کے سر پہ تاجدار ختم نبوت کسی کو بنایا ہے، سرتاج الرسل بنایا ہے، تو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے. اور میرے بھائیوں یہ وہ نبی ہیں جن کی نبوت اور رسالت کی آخری نبوت اور آخری رسالت کی گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس سلسلے کے لیے چنا ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آپ علیہ السلام کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اور میرے محترم بھائیوں عزیزو، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں ایک دلیل نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت آپ سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی دلا دی. قرآن کریم نے سورہ صف میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ملتی ہے، وہی پہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی ملتی ہے. اور آپ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، سب سے پہلے تو میری اس بات کی تصدیق کرو کہ میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور جہاں پہ میں اپنی نبوت کا تمہیں بتا رہا ہوں، ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آنے والا ہے
وہ رسول جس کا نام احمد ہوگا وہ نبی تمہارے پاس آئے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احمد نامی نبی ہونے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3532 میں بھی کی ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، میرے 5 اسماء ہیں، میرے 5 نام ہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد ہوں، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہوں۔ انا احمد، میں احمد ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہوں۔ وانا الماحی، تیسرا نام آپ نے فرمایا انا الماحی، میں ماحی ہوں، الذی یمحی بی الکفر، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے میرے آنے کے بعد، میری بعثت کے بعد، میرے اعلان نبوت کے بعد اللہ رب العالمین نے کفر کا خاتمہ کیا ہے، بتوں کا خاتمہ کیا ہے، شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ اور چوتھی صفت آپ نے بتائی انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی عقبی، میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، میں حاشر ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت وہ اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں حاشر ہوں، اب میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا، اب میرے بعد اگر کچھ کام بڑا ہوگا تو قیامت آئے گی، سارے لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ میری ہدایت سب کے لیے کافی ہے، میری رسالت سب کے لیے کافی ہے، میری نبوت سب کے لیے کافی ہے۔ اور جب میری نبوت اور رسالت سب کے لیے کافی، اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ اور 5ویں صفت آپ نے بیان کی، 5واں نام اپنا بیان فرمایا، فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، ایسا عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ سلسلہ انبیاء میں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے اور ختم المرسلین ہونے کے حوالے سے اپنی احادیث میں بھی اس بات کی تصدیق کی۔ اور صحیح مسلم کی 523 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت اللہ رب العالمین نے 6 صفات سے، 6 خصوصیات سے نوازا ہے۔ وہ ایسی صفات کاملہ ہیں، وہ ایسی خصوصیات ہیں، فضیلت کے ایسے پہلو ہیں، منقبت کے ایسے پہلو ہیں کہ میرے علاوہ اللہ رب العالمین نے وہ 6 کی 6 صفات اللہ نے پورے سلسلہ انبیاء میں کسی کو عطا نہیں کی۔ 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، 315 اللہ نے رسولوں کو بھیجا، صاحب شریعت نبیوں کو بھیجا، لیکن یہ خصائص، یہ فضیلت، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ یہ 6 صفات بھی سنیے، انہی 6 صفات میں آپ کی اس ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اور جوامع الکلم، یہ سب سے پہلی بات اس حدیث کی کیا معنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر اللہ رب العالمین نے ایسے کلمات کو جاری کیا جو الفاظ تعداد کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں ساری زندگی کا مفہوم رکھ دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، احادیث مصطفیٰ ہیں، وہ ساری کی ساری ہی جوامع الکلم ہیں۔ آپ صرف صحیح بخاری کی پہلی حدیث کو ہی دیکھ لیجئے مثال کے طور پر، انما الاعمال بالنیات، 3 الفاظ پہ مشتمل یہ چھوٹا سا جملہ، یہ ہماری ساری عبادات کو ان 3 الفاظ میں پیک کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث
پڑھیں, رات کو نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, ساری زندگی روزے رکھتے جائیں, ساری راتیں قیام اللیل کرتے جائیں, اگر نیت میں ذرا برابر بھی فطور آ گیا ہے, ہماری عبادت کسی کام کی نہیں رہے گی. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم, مجھے یہ جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. اور دوسری بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب, میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے. اور اس کی وضاحت آپ سنیے دو احادیث سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میری روب کے ساتھ مدد کی گئی, میں یہاں پہ ہوں, میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پہ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے مسیرۃ شہرین, مجھ سے میرا دشمن 2 مہینوں کی مسافت پہ ہے. اس کو پتہ لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آ رہے ہیں, میرا ان کے ساتھ ٹاکرا ہونے والا ہے, 2 مہینے ابھی اس کو ملنے میں لگیں گے, لیکن تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے. اور میرے بھائیوں اس کا عملی مظاہرہ دیکھیے, جب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 کا لشکر تیار کیا ہے. یہ جیش العسرہ ہے جو 9 ہجری میں تیار ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے جہاد فنڈ بھی جمع کیا. سارا کچھ جمع کرنے کے باوجود 30,000 کا لشکر, رومیوں کا لشکر 2 لاکھ نفوس اور افراد پر مشتمل. اور جب انہیں پتہ لگا کہ اس لشکر کی قیادت محمد عربی, محمد بن عبداللہ, محمد بن عبد المطلب کر رہے ہیں, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روب سے ڈرتے ہوئے مقابلے کے لیے آ ہی نہیں سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب تھا. اور میرے محترم بھائیوں تیسری بات جو آپ نے فرمائی, آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. وہ مال جو جنگ میں جہاد کرنے کے بعد, جنگ لڑنے کے بعد کافروں سے حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اور جو لڑائی کے بغیر مال حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے قبل کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. ان کو اپنا حصہ بنانا, اپنا حق بنانا, یہ کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا. یہ اگر جائز ہوا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, آپ کی امت اور قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے تا قیامت امت جب بھی جہاد کرے, جب بھی اعلی کلمت اللہ کا پرچم تھامے, دشمن کے خلاف کفن باندھ کے نکل جائے اور کافروں کو شکست دے, ان سے حاصل ہونے والا مال میری امت کے لیے حلال ہے. یہ میرے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور چوتھی خاصیت آپ نے بیان کی, آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, میرے لیے ساری کی ساری زمین, ساری کی ساری زمین میرے لیے پاکیزہ بنا دی گئی, سجدہ گاہ بنا دی گئی. کیسے سجدہ گاہ بنا دی گئی؟ آپ اس بات کو بھی سمجھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنی شریعتیں آئیں, ہر شریعت کے لیے ایک مخصوص معبد خانہ ہوتا تھا, ایک مخصوص عبادت کی جگہ ہوتی تھی, وہیں پہ عبادت ہو سکتی تھی, وہیں پہ جا کے سارے اللہ رب العالمین سے رجوع اور توبہ کے معاملات ہوتے تھے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا اور آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی, ساری کی ساری زمین آپ کا گھر ہو, مسجد ہو, بازار میں آپ کا دفتر ہے, مارکیٹ ہے, آفس ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ موجود ہیں. بلکہ صحیح مسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في بيته, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز فرضی اپنی مسجد میں پوری کرتا ہے فليجعل لبيته نصيبا منها, اس شخص کو چاہیے اپنی نماز کا کچھ حصہ, کچھ نوافل کی صورت میں, کچھ سنتوں کی صورت میں گھر کے لیے رکھے, فیکٹری کے لیے رکھے, اپنے آفس کے لیے رکھے, جہاں پہ کام کرتا ہے. اللہ کا فضل دیکھیے اس امت محمدیہ پر. میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منها, آپ گھر میں نماز پڑھیں, آپ آفس میں نماز پڑھیں, آپ اپنی فیکٹری میں نماز پڑھیں, آپ اپنے کارخانے میں نماز پڑھیں, جاعل فی بیتہ خیرا منها, اللہ رب العالمین تمام کی تمام اس پڑھی گئی نماز کی وجہ سے جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں.
میرے بھائیوں یہ خاصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت یہ عالمگیریت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، دوسری طرف ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی پیغمبر ہیں، ایک طرف داؤد پیغمبر ہیں، دوسری طرف سلیمان بھی پیغمبر ہیں، ایک طرف موسیٰ پیغمبر ہیں، دوسری طرف حضرت ہارون بھی پیغمبر ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ نبوت، یہ رسالت جو دیگر انبیاء کو عطا کی گئی، ان نبوتوں اور رسالتوں کی خاصیت یہ تھی ایک محدود علاقے تک، ایک قبیلے تک، ایک بستی تک، ایک ریاست تک، لیکن اللہ رب العالمین نے جب مجھے نبی بنایا ہے، ارسلت الی الناس کافۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، تمام امتوں کی طرف، تمام اقوام کی طرف، تمام اقوام عالم کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم سورہ سبا اس بات کی وضاحت کرتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت اور رسالت کسی علاقے تک محدود نہیں ہے، وہ مشرق کا علاقہ ہو، وہ مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، آپ کی نبوت اور رسالت تمام علاقوں کے لیے۔ اور اس رسالت کی کافۃ للناس ہونے کے حوالے سے دوسری مثال میرے بھائیوں دیکھیے کہ جہاں پہ آپ کی رسالت و نبوت علاقائی اعتبار سے لامحدود ہے، وہیں پہ زمانے کے اعتبار سے بھی لامحدود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل میں آئی اور اس کے بعد ہارون نے اسی رسالت کو چلایا، جب داؤد کو اللہ نے نبی بنا دیا وہ رسالت ختم، داؤد کی رسالت اور نبوت شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی یہ خاصیت ہے کہ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اگر کسی نبوت کی گنجائش ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی احمدی ہو، کوئی لاہوری ہو، کوئی کسی نام سے پکارا جائے اور کوئی اپنے لیے کوئی نام رکھ لے، اس کی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک ہی نبوت قابل قبول ہوگی قیامت تک۔ جو شخص بھی کسی نبوت کو تسلیم کر کے جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے اس کو ایک ہی نبوت قبول کرنا پڑے گی، وہ نبوت ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چھٹی خاصیت آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ وہ سلسلہ نبوت آدم سے شروع ہونے والا وہ مجھ محمد پہ آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ آ کے ختم ہوا۔ نہ صرف نبوت اور رسالت ختم ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو بھی مکمل کر دیا۔ قرآن اس بات کی سورہ مائدہ میں شہادت دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے، 10 ہجری کی بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، آپ کو خطبہ حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی ہے، آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور میرے محترم بھائیوں، سنن دارمی کی بڑی پیاری حدیث ہے جو اس آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت تو نازل ہوئی، اور صحابہ کرام کا عمل دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں آتا ہے اتا عمر بن الخطاب بنسخۃ من التوراۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تورات کا نسخہ لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. فجعل يقرأه، اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ اس تورات کے نسخے کو پڑھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آپ کا چہرہ اقدس، اس کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر الا تنظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ فوراً کہنے لگے اعوذ بغضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کے غضب کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے رسول کی غضب کی پناہ سے. فرمایا رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، ہم اللہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم میری موجودگی میں اس تورات کے نسخے کو پڑھ رہا ہے، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے وہ ادرک النبوتی، اور میری نبوت کو پا لیتے، لو اتبعنی، اس موسیٰ کے لیے بھی اگر نجات کا کوئی چارہ تھا تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اتباع کی صورت میں تھا، میری نبوت کو ماننے میں تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آج موسیٰ یہاں پہ آ جائیں اور تم کیا کرو وَتَرَكْتُمُونِي فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم موسیٰ کی پیروی کرنی شروع کر دو، مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. میرے بھائیوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو پڑھ کے عمر فاروق کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ تم اگر تورات کا مطالعہ کرو گے پھٹک جاؤ گے، آج کا مسلمان اپنے نبی کا در چھوڑ کر، نبی کی شریعت چھوڑ کر، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کسی اور فرقے کی طرف چلے، کسی اور رستے کی طرف چلے، کسی امام کے قول کی طرف چلے، میرے محترم بھائیوں اس سے یہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ اور آج تو میرے بھائیوں لوگوں کی زبان زد عام ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں نانا کبھی اس فکر میں مت پڑیے، آپ تو اس علم کے علم بردار ہیں، آپ اس فکر کے علم بردار ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت الہی کے پیروکار ہو، اطاعت رسول کے پیروکار ہو، تمہارا منہج اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. فرقہ تو اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے کٹ کر اپنے الگ اصول بناتا ہے اور ان اصولوں کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، فرقہ اس کو کہا جاتا ہے. اور تم میرے بھائیوں خوش نصیب ہو، تم اطاعت الہی کے علم بردار ہو، اطاعت رسول کے علم بردار ہو، تم فرقہ نہیں ہو، تم اصل ہو، تم اس فکر کے علم بردار ہو جس فکر کو ابو بکر صدیق بھی لے کر چلے، عمر فاروق بھی لے کر چلے، عثمان ذوالنورین بھی لے کر چلے، علی المرتضیٰ بھی چلے، اور دیگر خلافت بنو امیہ کے حکمران بھی چلے. میرے محترم بھائیوں تم اس فکر کے علم بردار ہو، تم کوئی فرقہ نہیں ہو. فرقہ وہ کہلائے جس کے اپنے اصول ہیں، ہمارا ایک ہی اصول ہے، اطاعت الہی ہے یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین، یہ شریعت ہمیں اسی فکر پہ لگاتی ہے کہ ہمارا ایک ہی منہج ہے. اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی میں ایک جھوٹا مدعی نبوت جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اس نے دعویٰ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ نے فرمایا سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون، میری امت میں انقریب 30 لوگ جھوٹے آئیں گے، کلہم یدعون، ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا انہو نبی، کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین، خاتم
النبیین اگر کہلانے کا حقدار ہوں، تاجدار ختم نبوت اللہ نے مجھے بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہی یہی حدیث رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سنن نبی داؤد کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مثلی، میری مثال اور دوسرے لوگوں کی مثال ایسے ہے کمثل رجل، اس شخص کی طرح جس نے گھر بنایا اور فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، بہترین گھر بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا إِلَّا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، اور کہتے ہیں هَلَّا مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی گئی؟ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ اینٹ موجود ہوں، میں نے آ کے اب یہ عمارت نبوت پوری کر دی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مجاہد ختم نبوت کہلانے کا سب سے بڑا اور پہلا صحرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جاتا ہے، جنہوں نے اپنی خلافت ملتے ساتھ ہی سب سے پہلے جنگ یمامہ میں اپنی فوج کو بھیجا، اور جس میں مختلف روایات سے ثابت ہوتے 1200 مسلمان اس میں شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب اس میں قتل ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ فکر، یہ ختم نبوت کی چوکیداری کی سب سے پہلا پیرا اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اسی زمانے میں طلحہ بن خویلد بھی آیا، سجان امی خاتون بھی آئی، اسود عنسی بھی آیا، یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے تئیں نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کا علم بلند رکھا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ بلند رہے گا۔ اور آپ تو میرے بھائیوں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ آپ اس فکر کے علم بردار ہیں۔ اسی بر صغیر میں سن 1881 میں حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، سید نذیر حسین محدث دہلوی کی پیدائش 1898 میں ہوئی ہے، اور 1798 میں ہوئی۔ 1902 میں حضرت سیدنا محدث نذیر حسین محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش 1835 میں ہوئی ہے، اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ان کی پیدائش 1840 میں ہوئی، اور سید شیخ الکل فی الکل حضرت نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں، آپ کے شاگردوں میں قاضی سلیمان منصور پوری، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، اور اسی طرح ہی جن کا ابھی مولانا محمد حسین بٹالوی کا نام لیا ہے، سب سے پہلا مشترکہ انفرادی لحاظ سے جو اس قادیانیت پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، وہ آپ کے مسلک کے سرخیل حضرت سیدنا محمد حسین بٹالوی نے لگایا ہے۔ اور پھر اسی فتوے کی تصدیق میرے بھائیوں بعد کے علماء لدھیانہ نے، علماء امرتسر نے، اور دیگر علماء نے اس فتوے پر مہر تصدیق ثبت کی۔ آپ خوش ہوں، آپ اس فکر کے علم بردار ہیں۔ جب اسی فکر کو لے کے آگے جانے والے حضرت مولانا محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ 1953 کی ختم نبوت کی تحریک ہو، 1974 کی ختم نبوت کی تحریک ہو، آپ کے اکابرین میں حضرت سیدنا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے اکابرین میں حضرت عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور 1974 کی تحریک میں شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ ختم نبوت کے علم بردار ہیں، حقیقی معنوں میں اس کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع اس بات کی شہادت دے گا کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں قوت اور سکت باقی ہے، انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم تھام کے رکھیں گے۔ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب تک زندہ ہے ختم نبوت کا پرچم تھام کے رکھیں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کا پرچم ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔